नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट और इस वीडियो में बात हो रही है दरअसल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों दरअसल ये थोड़ी पुरानी वीडियो है और हम ये वीडियो इसीलिए अभी अपलोड कर रहे हैं या फिर कहे कि आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक पावरफुल होने की एक फील मिलेगी। आपको मिलेगा कि एक ऐसी ब्रांड हमने बना दी है बॉलीवुड के जरिए, फिल्म इंडस्ट्री के जरिए, कि दूसरे देश की फिल्म इंडस्ट्री हमारे फिल्म इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। मतलब एक सिचुएशन ऐसी थी कि जब पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियन मूवीज रिलीज हुआ करती थी, इंडियन फिल्म की वजह से ही पाकिस्तान के अंदर सिनेमा चला करते थे। और उसके बाद सिचुएशन ऐसी थी कि पाकिस्तान को अगर अपनी मूवी रिलीज करनी है तो बीच में कर देते थे क्योंकि पाकिस्तान की मूवी को कोई देखना पसंद नहीं करता था। लेकिन जब भारत की मूवी रिलीज होती थी तो उसके साथ साथ वो अपनी भी मूवी रिलीज कर देते थे और उसमें उनको व्यूअरशिप मिल जाती थी। लेकिन जब से उरी अटैक हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान में लोग मूवी देखना पसंद नहीं करते हैं। वो आज भी इंडियन मूवी को ही पसंद करते हैं, लेकिन इंडियन मूवी पाकिस्तान में रिलीज नहीं होती। तो वो लोग क्या करते हैं कि अब देखना ही उन्होंने बंद कर दिया है, सिनेमा में जाना ही बंद कर दिया है। तो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जितने भी सिनेमा के ओनर थे उन्होंने सिनेमा को गिरा के कहीं पे होटल बना दी, कहीं पे कोई गेस्ट हाउस बना दिया, कहीं पे मॉल बना दिया। ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री एकदम से ठप हो चुकी है। अब दोस्तों एक आंकड़ा बीच में आया था जिसमें कहा गया था कि भारत का एक एवरेज मूवी बजट होता है 35 से 40 या फिर 50 करोड़, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बात करें तो वहां पे एक मूवी का बजट तकरीबन 1 से 2 करोड़ होता है, मतलब एवरेज बजट। और भारत में तो हायर बजट तो 300, 400, 500 करोड़। बीच में तो हमें ये भी सुना था कि आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि 1-1 हजार करोड़ की भी मूवी बन सकती है। पाकिस्तान तो ऐसा कभी कर भी नहीं सकता। तो इसीलिए हमको ये लगा कि ये वीडियो अपलोड करनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो, इसके बाद बात करेंगे। फिल्में चल नहीं रही थी, फिल्में बन बहुत कम रही थी, तो फिर वही सिनेमा हॉल्स जो मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने कंस्ट्रक्ट किए हुए थे और कारोबार के तौर पर चला रहे थे, उन तमाम सिनेमाज को गिराना पड़ा और गिराकर कहीं पर शादी हॉल बना दिया गया और कहीं पर दुकानें बना दी गई। बहरहाल गुज़श्ता 2-3 सालों में हमने देखा कि सिनेमाज में इजाफा हुआ है, सिनेमाज के बिजनेस में इजाफा हुआ है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों को एग्जिबिट किया जा रहा था। ये पहले नहीं होता रहा, जब से होना शुरू हुआ सिनेमास की ग्रोथ हुई, बिजनेस में इजाफा हुआ, और साथ ही साथ हमने देखा कि हमारी भी इन फिल्म इंडस्ट्री की नई फिल्में बनना शुरू हुई, और ऐसी फिल्में जिनको बहुत ज्यादा सराहा भी गया, पसंद किया गया, और उसमें एक नयापन हमें दिखाई दिया। और जो पहले फिल्में बनती थीं जिसमें मार धाड़ और जिसमें अक्सर अमूमन मजाक भी किया जाता था कि अजीबोगरीब किस्म के साउंड इफेक्ट्स दिए जाते हैं, उस सब से हट के था और टेक्निकली बहुत अच्छी थी। लेकिन गुज़श्ता साल के जब कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में उड़ी हमला हुआ, तो उड़ी हमले के बाद भारत में ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तानी अदाकार, पाकिस्तानी फनकार जो भारत में काम कर रहे हैं उनको काम करने नहीं दिया जाएगा। और फिर इवेंचुअली 30 सितंबर को भारत में ये पाबंदी लगा दी गई, और पाबंदी इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की तरफ से पाकिस्तानी अदाकारों पर, पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी लगा दी गई, और ये कह दिया गया कि अब मजीद बॉलीवुड में पाकिस्तानी टैलेंट नहीं काम करेगा। ये बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं थी, बल्कि भारत में मुख्तलिफ एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज ने पाकिस्तानी फनकारों को थ्रेट्स भी दी और उनसे ये कहा कि वो भारत छोड़कर पाकिस्तान वापस लौट जाएं, जिसके नतीजे में बहुत से ऐसे अदाकार थे, बहुत से ऐसे फनकार थे, गुलकार थे जो भारत में परफॉर्म कर रहे थे या परफॉर्म करना था उनको, तो उनको पाकिस्तान वापस आना पड़ा। जैसे कि शफकत अमानत अली खान का कॉन्सर्ट होना था 30 सितंबर को बेंगलोर में, वो कैंसिल हुआ। फिर गुड़गांव में आतिफ असलम का कॉन्सर्ट होना था अक्टूबर में, वो कॉन्सर्ट भी कैंसिल हुआ। और जब वहां पर ये सब हमने देखा तो पाकिस्तान में सिनेमा ओनर्स ने खुद से ये फैसला किया, हुकूमत की तरफ से नहीं कहा गया, सिनेमा ओनर्स ने खुद से ये फैसला किया कि इंडियन मूवीज को सिनेमाज में नहीं दिखाया जाएगा। ये पाबंदी जो लगी, ये अब तक पाबंदी मौजूद थी, कायम थी, लेकिन अब ये ऐलान किया गया है कि ये पाबंदी उठाई जा रही है और एक दफा फिर हमारे सिनेमाज में इंडियन मूवीज को एग्जिबिट किया जाएगा। क्या ये फैसला दुरुस्त है या नहीं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले हम आपको जो इंडिया में पब्लिक की ओपिनियन है पाकिस्तानी एक्टर्स, पाकिस्तानी आर्टिस्ट के हवाले से, और जब ये वाकया हुआ था उड़ी हमले का, उसके बाद से उनकी क्या राय थी, पहले हम आपको वो सुनवाना चाहते हैं कि आप वो सुन लीजिए कि वहां पर क्या रद्द अमल था। काम करने में मौका देना नहीं चाहिए, ताकि कि उन लोग यहाँ पे कमा रहे हैं, वहाँ पे जाके अपना घर बना रहे हैं, तो इससे इंडिया को इफेक्ट पड़ेगा। तो जो भी पाकिस्तानी एक्टर्स है, जो भी यहाँ पे रहते हैं, उनको पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। पाकिस्तानी पीपल आर लाइक कमिंग इन इंडिया एंड दे आर वर्किंग हियर, सो डेफिनेटली वी शुड बॉयकॉट देम। वो पाकिस्तानी है, अगर पाकिस्तानी हमारे से ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम लोगों को उसको यहाँ पे जगह नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान के उत्ते वो अटैक करते हैं, जो वो नहीं साडे बारे सोचते, तो सानू सोचने का की फायदा।
ناظرین، یہ وہ رائے تھی جو انڈیا میں لوگوں کی تھی، انڈین پبلک کی تھی، پاکستانی ٹیلنٹ کو لے کے، پاکستانی آرٹسٹ کو لے کر کہ جی واپس جانا چاہیے اور بھارت میں ان کو نہیں رہنا چاہیے، بھارت میں ان کو کام نہیں کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ آج کے پروگرام میں معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے، سنیما اونر ہیں ندیم مانڈوی والا صاحب۔ ندیم صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ کراچی میں ہی فخر عالم صاحب موجود ہیں۔ فخر عالم صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ کراچی اسٹوڈیوز سے ہی ہمیں جوائن کیا ہے ایوب کھوسا صاحب نے، نیڈز نو انٹروڈکشن۔ بہت سے ڈراماز ہم دیکھ چکے ہیں، بہت پسند کیا جاتا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر۔ اینڈ لائک وائز ہمیں جوائن کیا ہے ماریا واسطی صاحبہ نے، شی آلسو نیڈز نو انٹروڈکشن، اے ویری پاپولر آرٹسٹ، اینڈ obviously آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے فار آر امپورٹنٹ ڈسکشن ریلیٹنگ ٹو دی ایگزیبٹنگ آف انڈین موویز ان پاکستانی سنیما۔ سب سے پہلے فخر عالم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کی اوپینین لیتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے کہ پاکستانی سنیماز میں ایک بار پھر انڈین موویز کو دکھایا جائے، جبکہ بھارت میں اس کے برعکس پاکستانی آرٹسٹ، پاکستانی ٹیلنٹ پر جو پابندی لگی تھی وہ پابندی ابھی تک قائم ہے؟ دیکھیں، بھارت کا رویہ واضح طور پہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ بھارت کے اندر جو ہے جس قسم کی سیاست کی جا رہی ہے، جو ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، وہ بہت رائٹ ونگ پالیٹکس ہے اور بڑی نیگیٹو پالیٹکس ہے، اور بھارت جو ہے بدقسمتی سے وہ کھل کے دنیا کے سامنے ایک انٹالرنٹ، ایک نان سیکولر قسم کا ملک بن کے سامنے آ رہا ہے۔ اب ان کے اندر اگر ایکسٹریم لوگ موجود ہیں اور ایکسٹریمسٹ ان کا رویہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ وہاں پر اس طرح ہیں تو ہم اپنے اوپر یہاں پہ مٹی کا تیل ڈال کے اپنے آپ کو آگ لگا لیں۔ ہمیں اپنے فائدے کے بارے میں سننا چاہیے۔ ہر ملک کو، ہر قوم کو اپنے انٹرسٹ کو، اپنے اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو، اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پیراماؤنٹ رکھنا ہوتا ہے۔ سو آئی تھنک کہ ہمارے لیے یہ بڑا ضروری تھا۔ میرے ساتھ آپ نے جس طرح بتایا ندیم مانڈوی والا صاحب ہیں، سب سے ایکسپیرینس آدمی ہیں یہ سینما انڈسٹری کے حوالے سے، ایگزیبیشن انڈسٹری، ڈسٹریبیوشن انڈسٹری اور پروڈکشن، تینوں چیزوں سے واقف ہیں، تینوں چیزوں کا ایکسپیرینس ہے بھرپور ان کا۔ تو یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جب انڈین فلم پاکستان میں بین تھی 80s میں 90s میں، جب پاکستان میں ایک ٹائم پر 1500 سے زیادہ تقریباً سینما گھر موجود تھے، پھر وہ ایک ایک کر کے توڑے گئے اور ان کی جگہ شاپنگ پلازے بنے گئے کیونکہ کوئی سینما گھروں میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا وجوہات تھیں وہ بھی آپ کو میرے خیال سب کے سامنے ہیں، لیکن ایک جو بہت بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ایک طرف اس زمانے میں انڈین فلم بالکل پابندی تھی، مکمل پابندی تھی، لیکن گلی گلی نکڑ نکڑ پر وی سی آر کی، وی ایچ ایس کی دکانیں ہوتی تھیں جہاں سے کرائے پہ فلمیں ملا کرتی تھیں اور تمام انڈین فلمیں پاکستان میں دیکھی جاتی تھیں۔ پھر وہ دور ختم ہوا، وی سی ڈی اور ڈی وی ڈی کا دور آیا، اس میں بھی دیکھی جاتی تھیں۔ پھر پاکستان میں کیبل ٹی وی آیا، جب آپ کے پاس 99 چینل آ گئے، اس کے بھی شروع کے 10 سے 12 چینل جو ہوتے تھے، ہر کیبل آپریٹر جو تھا وہ آپ کو میجورٹی انڈیا کی فلمیں غیر قانونی طور پہ دکھاتا تھا۔ تو اگر ہم نے کوئی پالیسی رکھنی ہے تو یا تو پہلے تو اس پالیسی کو بیلنس طریقے کے ساتھ اور اس کو مکمل طور پہ امپلیمنٹ کریں۔ اگر آپ مکمل طور پہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، کیا وجہ ہے کہ آپ انڈین فلم پاکستان میں نہیں دکھانا چاہتے؟ کیا انڈین فلم دیکھنے سے میری حب الوطنی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے؟ کیا میرا حب الوطنی کا جذبہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے؟ نہیں۔ یہ کوئی مطلب یہ ریزن دیا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم کیوں دیکھیں یار، وہ تو ہمارے ایکٹروں کے ساتھ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بالکل درست فیصلہ ہے، میری نظر میں بالکل درست فیصلہ ہے، بیکاز ہماری انڈسٹری کے لیے، ہماری انڈسٹری کی گروتھ کے لیے ہمیں فی الحال انڈین فلم انڈسٹری کی بیک کے اوپر رائڈ کر کے آگے پروگریس کرنا ہے۔ ہمیں مزید سکرینز چاہیے پاکستان میں، اس کے اکنامکس ہیں، یہ ایک اکنامک اور کمرشل کامرس کا معاملہ ہے، یہ نظریے کا اور سیاست کا معاملہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اس طرح آپ نے دیکھنا ہے نظریہ اور سیاست، پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں بہت ساری چیزیں ٹریڈ ہوتی ہیں، چینی، کیا کہتے ہیں، ٹماٹر، پیاز، یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے ٹریڈ، ساری چیزیں بند کرتے ہیں آپ۔ پھر اگر اتنا ہی زیادہ وہ ہے ہمیں کہ جی ہماری حب الوطنی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے تو پھر ساری چیزوں کا ٹریڈ بند کر دیں۔ بالکل صحیح، یعنی کہ آپ کا یہ آپ کی رائے ہے کہ اٹس اے کریکٹ ڈیسیژن۔ ایوب کھوسا صاحب، آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں فخر عالم صاحب کی رائے سے کہ پابندی ہٹانے کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے اور اس سے جیسے کہ ابھی کہہ بھی رہے تھے کہ ہماری کوئی حب الوطنی کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ جی ایوب کھوسا صاحب۔ جی دیکھیں، میں فخر سے بالکل ٹوٹلی میں اختلاف کرتا ہوں اس بات پہ کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے ملک اور قوم کی عزت کا سوال آتا ہے تو میرا خیال ہے اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے جو فوجی ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، آپ کے عام سویلنز جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، اور میں اس بات کے مخالف نہیں ہوں کہ انڈین فلم کو بالکل دیکھنا نہیں چاہیے یا اس کی وی سی آر کو، ڈی وی ڈیز کو نہیں دیکھنا چاہیے، کسی بھی صورت میں نہیں دیکھنا چاہیے، میں یہ بالکل نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں
کہ آپ کی گورنمنٹ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے, آپ کی پالیسیز کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ سینیماز پہ, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہاں بالکل سینیماز پہ بھی انڈین موویز نہیں آنی چاہیے, بالکل کیبل پہ بھی نہیں ہونی چاہیے, آپ کی مارکیٹ میں کوئی ڈی وی ڈی کوئی سی ڈی کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے, آپ کے جو ریڈیو اسٹیشنز ہیں اس کے اوپر بھی انڈین سانگز نہیں ہونی چاہیے, تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو کہ ہم بھی ایک غیرت مند قوم ہیں, ہم بھی ایک زندہ قوم ہیں, اور ہمارے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا بالکل بے معنی ہے جہاں پہ بھی قوم اور ملک کی بات آتی ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے میں بہت ہی صد احترام کے ساتھ اپنے جو دوست وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں, میں نے خود بھی انڈین مووی میں نے کام کیا ہے, لیکن بات یہ کہ آپ برابری کی بنیاد پہ کھیلیں, آپ برابری کی بنیاد پہ جو عزت آپ وہاں سے آرٹسٹ آتے ہیں ہم ان کو یہاں پہ عزت دیتے ہیں, ہمارے آرٹسٹوں کو بھی وہ عزت وہاں پہ ملنی چاہیے. پہلے ذرا یہ واضح کر دیں, آپ کے کہنے کے مطابق یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے؟ جی بالکل, یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے کھوسا صاحب, یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں. موضوع ہے وہ پاکستانی سینماز میں ایک بار پھر انڈین موویز کو دکھائے جانے کا ہے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے, یہ فیصلہ ٹھیک ہے غلط ہے, اس پر وقفے سے پہلے ایوب کھوسا صاحب اور فخر عالم صاحب اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ماریہ واسی صاحبہ کی طرف آتے ہیں, پھر اس کے بعد اینڈ میں ندیم مانوی والا صاحب کی طرف جاؤں گا کہ چونکہ ان کا سینما بھی ہے تو یہ بتا سکیں کہ کیا رہا اس بزنس اس عرصے میں کہ جب انڈین موویز نہیں دکھائی جا رہی تھی. ماریہ سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کی نظر میں کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے جی, میں آئی اگری ود ایوب صاحب اینڈ ود فخر. ناؤ دا پرابلم از کہ ہمیں اپنی سچویشن کو کہ واٹ وی آر گوئنگ تھرو, ہماری انڈسٹری کیا ہے اور ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, ان چیزوں کو کٹھے لے کر چلنا ہے. اٹس بیکاز کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے لائک میکنگ فلمز, ٹیکنگ اٹ ایز اے بزنس, اس کو نیشنل پرائڈ کا وہ بنا لینا, I feel that there's a lot of hypocrisy that we face and we are ہم خود بڑے hypocrites ہیں. پہلی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے سب سے پہلی کیجولیٹی فلم اور ایکٹر اور سڈنلی آپ کا سنگر, یہ لوگ کیوں ہو جاتے ہیں, وہ پیاز کے ٹماٹر اور وہ جو اور بزنسز ہیں اور جو چیزیں چل رہی ہیں وہ کیوں نہیں ہوتا. سب سے پہلے آپ آ کے ایکٹر کو اینٹی اسلامک, اینٹی پاکستانی, اینٹی آرمی کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک بڑا مجھے یہ آئی ڈونٹ اگری ود اٹ. اور جو بھی بزنسز ہیں, جیسے آپ سینماز کی بات کریں, when we had years and years of no Indian film, لیکن ساتھ ساتھ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اور سارے سورسز سے آپ کے پاس انڈین کانٹینٹ آ رہا تھا, انڈین نیوز نہیں آ رہی تھی آپ کے پاس, لیکن اور سارا کانٹینٹ آ رہا تھا. ناؤ I have always focused on this کہ ہمیں تھوڑا سا ذرا, کیونکہ آپ کو دنیا میں چلنا ہے, اپنے مفادات کو دیکھ کے چلنا ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ what is good for us, what is good for my, کیا میں اس کیپیسٹی ہے میری, اس میں کیا میری وہ پوزیشن ہے کہ میں وہ سب کچھ ڈکٹیٹ کر سکوں جو میں کرنا چاہتی ہوں ایز اے پاکستانی فلم انڈسٹری. کوئی بھی چیز جب تک وہ آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی نہیں بنتی, وہ ایک انڈیویجول ڈیسیژن ہے, یہ سیلف امپوزڈ ڈیسیژن تھا فرام پروڈیوسرز. آپ ایک لیکن ماریہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو سینما اونرز نے فیصلہ کیا تھا فلموں پہ پابندی لگانے کا کہ نہیں دکھائیں گے, کیا پھر وہ فیصلہ بھی غلط تھا؟ نہیں, بالکل نہیں, وہ صحیح تھا. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی آپ کو, ہم سب نے سالیڈیرٹی کا اس چیز میں کیا, لیکن وہ صرف ایک انڈیویجول ایکٹ رہ جاتا ہے. دیٹ از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, کہ وہ انڈیویجول ایکٹ نہیں رہنا چاہیے, اس کی کوئی نہ کوئی نیکسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے. اٹس اے پروسیس اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ فار اٹ. کیا ہم کہیں جمع ہوئے, کیا ہم نے سوچا کہ اب ہمیں اگلا لائے عمل کیا ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک کہ انڈین یا امریکن فلم دیکھ لینے سے یا یہاں پہ آ جانے سے کوئی فرق پڑے گا یا ہم کم پاکستانی ہو جائیں گے. what I'm saying is کہ ہمارا لاہ عمل ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. we don't have a plan. what are we following? پلان نہیں, اور اس عرصے میں بھی کوئی پلان مرتب ہوا نہیں ہوا اس پر. ندیم صاحب کیا وجہ تھی؟ سب سے پہلے بتائیے کہ ایک تو یہ واضح وجہ تھی کہ جی وہاں پر ہمارے آرٹسٹ پہ پابندی لگائی جا رہی تھی, تو ہم نے سالیڈیرٹی کے طور پہ, جس کا بھی ماریہ نے بھی ذکر کیا, کہ ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم بھی فلمیں نہیں دکھائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی کیا کوئی وجہ تھی؟ اور پھر اس دوران کیا صورتحال رہی, بزنس کی کیا پوزیشن تھی, اور اب جب دوبارہ آپ نے ایگزیبٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ کن بیسس پہ کیا ہے؟ کیونکہ کچھ طرف سے یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ آپ نے تو فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے ہم فلمیں دکھائیں گے, اب انڈیا سے آپ کو فلمیں نہیں مل رہی ہیں. السلام علیکم جی. آپ کی پہلی بات کو لے کے چلتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ یہ کیوں لیا تھا. مینلی یہ فیصلہ اس وجہ سے لیا گیا تھا کہ وہاں پر جو پروڈیوسرز ایسوسی ایشن نے جب یہ انڈورسمنٹ کی تھی تو اس وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا کہ کیا ہم ویٹ کریں کہ ہماری گورنمنٹ ان کو جواب دے گی, کیونکہ ان کی ایک ٹریڈ باڈی نے یہ
فیصلہ کیا تھا. اور یہ ڈیمانڈ جو آ رہی تھی یہ ان کی ایک ایکسٹریم فیکشن سے آ رہی تھی, اور جب تک وہ ایکسٹریم فیکشن سے آ رہی تھی ہماری طرف سے کوئی رسپانس بھی نہیں تھا. لیکن جب ایک ٹریڈ باڈی نے اس بات کو انڈورس کیا تو اس کے اوپر ہمارے پاس دو ذرائع تھے کہ ہم اس کے اوپر اس کو پروٹیسٹ کیسے کرتے. ہم میڈیا کے سامنے آتے اور اس بات کو غلط کہتے, لیکن ہمیں ایک بات معلوم تھی کہ یہ نیوز وہ صرف انڈیا میں نہیں رہے گی, یہ پوری دنیا میں نیوز چلے گی کہ انڈیا کی ایک ایسوسی ایشن نے پاکستانی ایکٹرز کو بین کر دیا وہاں پر, جس کی وجہ سے اتنا ہی ایکسٹریم ایکشن میں جواب دینا ہمارے لیے ضروری تھا. اور جب ہم نے یہ جواب دیا تو دنیا کے ہر چینل نے ہمیں بھی فون کیا اور ہم سے بھی پوچھا گیا کہ جی آپ نے یہ ریٹیلیشن کیوں کی, جس پہ ہم اپنا موقف دے سکے کہ انڈیا کی 100 سال کی ہسٹری کے اندر, فلم انڈسٹری کی ہسٹری کے اندر یہ ایک انپریسیڈنٹڈ بات ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک فیکشن کے کہنے کے اوپر وہ انڈورسمنٹ کر دی گئی, اور اس انڈورسمنٹ کے بعد جب ہم نے یہاں سے ریٹیلیٹ کیا اور یہ ہم جانتے تھے, ہم نے جب ہم یہ سسپینشن کر رہے تھے تو اس وقت بھی بڑے واضح طور پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ دس از گوئنگ ٹو بیکم دا بگیسٹ سیکریفائس, بیکاز ہمیں یہ معلوم تھا کہ اگر ہم سسپینشن کریں گے اور یہ اگر 3-4 مہینے چلی تو اس میں ڈیمیج ہمارا بہت زیادہ ہے. اور وہ ہوا بھی, وہ ڈیمیج آپ کا 50-60% تک چلا گیا. واپس کیوں کھولا؟ اس کی وجوہات بیسکلی 2 تھیں کہ اس کے بعد جو انڈیا کے اندر ہم نے وہاں پر چیزیں دیکھیں, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں پر یہ ایک والنٹریلی موو تھی کہ جی وہاں پر انہوں نے بھی ایک بڑے والنٹریلی آ کے اس چیز کو بین کیا. لیکن اس کے بعد آپ ہر آدمی گواہ ہے کہ جس طرح جو دہشت گردی وہاں پھیلائی گئی ایکٹروں کے اوپر اور وہاں کے اپنے ایکٹروں کے اوپر, ہماری تو بات چھوڑ دیجئے کہ ہمارے ایکٹروں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, بٹ ان کے اپنے ایکٹروں کے ساتھ جو انہوں نے کیا اور ان کے ڈائریکٹرز کے ساتھ, ان کے فلم میکرز کے ساتھ, تو وہ تو بڑے واضح ہو گئی کہ یہ تو بندوق پہ کام کرایا جا رہا ہے. یہ کام وہ اپنے مرضی سے نہیں کر رہے. اور یہ بات 2-3 پروگرامز کے اندر مہیش بھٹ صاحب نے آ کے بڑی کلیئرلی کہی ہے. ابھی بھی جی ہمیں مہیش بھٹ صاحب نے قضا کلامی کے لیے معذرت. ندیم صاحب, میں ویورز کو بتا دوں کہ لائن پر انڈیا سے مہیش بھٹ صاحب نے بھی جوائن کیا. مہیش بھٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس. بیفور وی گو ٹو یو, کم ٹو یو مہیش بھٹ صاحب, مجھے ذرا ندیم صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اب کیا پوزیشن ہے, کیا فلمیں آپ کو مل نہیں رہی ہیں انڈیا سے؟ کیونکہ اطلاعات مل رہی تھیں, کریکٹ اور رانگ یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے فیصلہ تو کر لیا لیکن آپ کو فلمیں نہیں مل رہی ہیں. نہیں, ہے انکریکٹ ہے. آپ کو فلموں میں ملنے کا کوئی ایشو نہیں ہے؟ بات غلط ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. دیکھیے جتنا یہ لیجٹمیسی 40 سال کے بعد آئی ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں, اور نہ ہم چاہتے ہیں نہ وہ چاہتے ہیں, کوئی بھی سین آدمی وہاں پر جو ان کی فلم انڈسٹری میں کام کر رہا ہے اور جو ہماری فلم انڈسٹری میں کام کر رہا ہے وہ یہ راستہ بند نہیں کرنا چاہتا, اور ہم دوبارہ ان 40 سالوں میں نہیں جانا چاہتے, کیونکہ دونوں ملکوں کا اس میں لیجٹمیٹ پلیئرز کا فائدہ ہو رہا ہے, نقصان نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے مہیش بھٹ صاحب, یہ کب سے فلمیں اب دوبارہ سے جو نئی فلمیں یہ کب سے ایگزیبٹ ہونا شروع ہو جائیں گی؟ میں نے ایک تو پہلے السلام علیکم پاکستان, ہیلو ٹو آل دا گیسٹ ہے, مگر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہم سمجھ لیں کہ یہ راستہ اب رکے گا نہیں, یہ آگے ہی جائے گا. اس میں تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بادل کچھ سورج کو کور کر دیتے, لگتا ہے کہ بالکل اب اندھیرا ہمیشہ کے لیے ہو گیا, مگر وقت کے ساتھ میں آئی تھنک تھنگز ول چینج, کیونکہ کہیں پر عوام کے اندر یہ جذبہ اب پوری طرح جاگ کے آئے کہ یہ سول سوسائٹی کا حق ہے کہ وہ اپنے آپسی رشتوں کو قائم رکھے, یہ حکومت کی جو پرابلمز ہیں وہ اپنے لیول پہ سالو کرے. مگر جو یہاں پر ہوا واقعی وہ ندیم صاحب بہت صحیح کروا رہے ہیں کہ بہت پریشر تھا ہم پر یہاں پر, اور جو چند آوازیں تھی جو نڈر ہو کے بول رہی تھی, جیسے ہم تھے, کرن جوہر صاحب تھے, سلمان بھی تھے, اور باقی بہت کچھ لوگ تھے, مگر ہم کو جس طرح سے آئسولیٹ کیا گیا, ایک کلیکٹو مائنڈ سیٹ یہاں پر بہت ہی اینٹائی بن گیا تھا. ایسے ماحول میں مجبوراً ان لوگوں کو وہ بات بولنی پڑی جو وہ دل سے اپنی روح سے نہیں چاہتے تھے. مگر انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ
वहां पर इसका एक रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स हुआ, और जायज है क्योंकि एक मुल्क अपनी शान को बरकरार रखने के लिए थोड़ी सर झुका के घुटनों के बल चलता रहेगा। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग वहां भी हैं, मगर कहीं पर शायद वो मजबूरी जो हमारी थी उससे वो वाकिफ नहीं, और वक्त के साथ में क्योंकि नीयत जो आपकी होती वो कम्युनिकेट हो ही जाती है, तो वक्त के साथ में वो नीयत कम्युनिकेट हुई। मगर जो मैं बार बार कहता हूं, आज दोबारा दोहराऊंगा, एक मुल्क को अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना चाहिए। पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा टैलेंट, एक पेनफुल कर्व से आपका सिनेमा गुजरा, कहीं पर जो मयार था वहां से आप नीचे आए, मगर फिर जब आपने वहां पर एग्जीबिशन सेक्टर में एक नई जान आई तो फिल्में आप लोगों ने बनानी शुरू की। मगर हाँ, शायद वो एक बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी एक जो ब्लॉकबस्टर होती है वो बनाना अब तक शायद पॉसिबल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कहीं पर वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है वहां के। महेश भट्ट साहब, ये बताइएगा कि क्या जो पाबंदी लगाई गई थी पाकिस्तानी एक्टर्स पे इंडिया में काम करने पर बॉलीवुड में, वो पाबंदी अभी भी इंडिया में मौजूद है, बरकरार है? देखिए, पाबंदी तो सरकारी लेवल पे किसी ने नहीं लगाई थी कभी भी, क्योंकि ये सरकारों का जो हुकूमत होती है वो बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट अपना एक पोस्चर बरकरार रखती है। मगर एक साइलेंट कम्युनिकेशन जो होता है वो ये होता है कि एक माहौल जब ठीक हो जाए तब बात रिज्यूम करनी चाहिए। मगर अब तक मुझे लगता है कि वो माहौल यहाँ पर बना नहीं है। हालांकि देखिए, शाहरुख की फिल्म लगी है, पिछले महीने मेरी बेटी आलिया की फिल्म लगी थी, उसमें भी पाकिस्तानी फनकार तालीफ है, और प्रॉब्लम यहाँ पर ग्राउंड पे हमने कन्फ्रंट नहीं की। वो एक फेज था जब ये बहुत ही एक ठीक है, लेकिन महेश भट्ट साहब, ये पाबंदी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी, लेकिन इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की तरफ से जो पाबंदी लगी थी वो पाबंदी अभी भी अपनी जगह पर है, और आपने कहा कि अभी माहौल बेहतर नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, वो बुलवाया गया था, वो हमारे जो मेरे खुद भाई साहब जो हमारे हैं, मुकेश भट्ट साहब, जो फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के वो जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, जब करण जौहर के साथ में यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से वो मुलाकात हुई थी, तो क्योंकि वो फिल्म या दिल मुश्किल की रिलीज जो है वो एक जोपर्डी में थी, तो उस वक्त एक ऐसी स्टेटमेंट उन्हें देनी पड़ी जिसकी वजह से ये कम्युनिकेट हो गया कि एक यहाँ के लोगों ने एक तरफा एक यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया है। मगर कहीं पर जो हमने अपनी मजबूरी प्राइवेटली भी कम्युनिकेट की थी अपने दोस्तों को कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो अपनी रियलिटीज को कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं। आपकी आइडियलिज्म आपके लिए शायद सही होती है, आप उसके लिए ठीक है। महेश भट्ट साहब, आपसे हमारी बात जारी रहेगी। आई एम सॉरी टू कट यू अवे हियर, हम एक ब्रेक है, और नाज़रीन ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो जो अयूब खोसा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था उस पर फखरे आलम साहब की भी मैं राय लेना चाहूंगा कि जिस पर उनका ये कहना था कि कुछ चीजें जो हैं वो कि उन्होंने इस बात पर भी एग्री किया था कि जो फखरे आलम साहब ने कहा कि डीवीडीज तो बाजार में मिल रही हैं, वहां भी पाबंदी लगाई जाए, लेकिन फिर उनका ये भी कहना था कि हर तरफ जो है वो फिर पाबंदी होनी चाहिए, कहीं पर कुछ भी ना मिले। और जब एक तरफ तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में कि दरअसल ये लोग, मतलब कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह ले या फिर जो भी लोग हैं, वो चाहते तो है कि इंडिया के बिना मूवी बने, मतलब उनकी मूवी को अच्छा प्रमोशन मिले, उनकी मूवी पाकिस्तान में चले। लेकिन पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वो जब छोटे होते हैं तब से बड़े होने तक सिर्फ और सिर्फ इंडियन ड्रामाज और इंडियन मूवीज ही देखते हैं। तब उनको एक आदत लग जाती है कि भाई इंडियन मूवीज के बिना हमको मजा नहीं आएगा। भले ही पाकिस्तानी मूवी जो बनने वाली है या फिर जो बनने के बाद अब सिनेमा में है, उसकी स्क्रिप्ट अच्छी है, उसके एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है, म्यूजिक अच्छी है, लेकिन उनको एक टेस्ट आ गया है इंडिया का, और उनके बिना नहीं चलता। उन्होंने कई बार, उरी की बात नहीं है, और कई बार भी उन्होंने इंडियन मूवीज को बैन किया हुआ है। लेकिन जब इंडियन मूवीज बैन होती थी तब पहले वीसीआर, उसके बाद सीडी, उसके बाद डीवीडीज में देखी जाती थी। और हाल ही के दिनों में तो बहुत आसान हो गया है, मूवी को आप सीधा डाउनलोड करके देख सकते हैं। कई ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहां से पाकिस्तानी लोग इंडियन मूवीज को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि मतलब इंडिया इतना पावरफुल हो चुका है कई फील्ड में, और फिल्म इंडस्ट्री भी एक ऐसी एक फील्ड है जिसमें इंडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इंडियन मूवीज को रिलीज नहीं किया जाता तो वहां के सिनेमा को तोड़ने की सिचुएशन आ जाती है। तो ये सिचुएशन देख के हमको तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं
आपको भी अच्छा ही लगता होगा। आपको कैसा लगता है कमेंट्स में जरूर लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो तक भारत माता की जय, वंदे मातरम।